السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرمائے۔ گفتگو کا عنوان آپ نے ویڈیو کے ٹائٹل پر پڑھ لیا ہوگا۔ ان پیغامات کو مکمل ضرور سنا کریں اور مفاد عامہ اور صدقہ جاریہ کے طور پر دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان اعمال خیر کی برکت سے سب کی دنیا اور آخرت کی دینی دنیاوی تمام جائز ضرورتوں کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرمائے۔ لکھا ہے کہ ایک شخص کی 4 بیویاں تھیں۔ ہوا کچھ یوں، ایک دن اس شخص کی اتنی زیادہ طبیعت خراب ہوئی کہ وہ مرنے کے قریب ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ میری 4 بیویاں ہیں، چاروں میں سے کسی ایک کو تو اپنے ساتھ لے چلوں۔ چنانچہ اس نے اپنی چوتھی بیوی سے کہا کہ تم میرے ساتھ چلو، اس لیے کہ میں نے تم پر زیادہ توجہ دی ہے، مال بھی تم پر زیادہ خرچ کیا ہے اور سب سے زیادہ تمہارا خیال رکھا ہے۔ چوتھی بیوی نے فوراً اسے جواب دیا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی، اور اس طرح صاف صاف انکار کر دیا۔ اس نے تیسری بیوی سے کہا کہ تم میرے ساتھ چلو۔ اس نے جواب دیا، میرے دنیا میں ابھی بہت چاہنے والے ہیں، میں کسی کی بھی ہو جاؤں گی۔ اس نے دوسری بیوی سے کہا کہ تم میرے ساتھ چلو۔ اس نے جواب دیا، میں تمہارے ساتھ قبر تک تو آ جاؤں گی، لیکن اس سے آگے میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی۔ وہ شخص بہت پریشان ہوا۔ اتنے میں پیچھے سے اسے آواز آئی کہ میں تمہارے ساتھ قبر تک چلوں گی، اگرچہ تم نے میری طرف کبھی توجہ دی ہی نہیں۔ جب اس شخص نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ اس کی پہلی بیوی تھی، جو عدم توجہی اور غذا کی کمی کی وجہ سے بہت کمزور ہو چکی تھی، اور قبر میں اس کے ساتھ اس کا ہونا نہ ہونا برابر تھا، یعنی قبر میں اس کے لیے اس کا جانا کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ اب اس بات کی اس شخص کو بہت افسوس اور فکر ہوئی کہ میں نے کاش پہلے اس بات کو سمجھا ہوتا، اور میں نے سمجھنے میں بہت دیر کر دی۔ اگر میں نے اس پر توجہ دی ہوتی اور اس کا خیال رکھا ہوتا تو آج یہ قبر میں میری اچھی رفیق، دوست اور ساتھی ہوتی۔ اب آگے مزید توجہ اور دھیان سے اس کی عبرتناک وضاحت سماعت فرما لیں۔ چوتھی بیوی کی مثال ہمارے اعضاء کی طرح ہیں، جنہیں ہم بناتے ہیں، سنوارتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں، لیکن مرتے ہی یہ ہمارا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ تیسری بیوی کی مثال وہ مال و دولت، جائیداد و متاع کی طرح ہیں کہ ہم دنیا میں اسے لوگوں سے چھپا کر رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی نہ فکر کرتے ہیں، نہ ہی اس بات کی طرف توجہ دیتے ہیں، لیکن مرتے ہی وہ دوسروں کے ہو جاتے ہیں۔ دوسری بیوی کی مثال وہ ہمارے اہل و عیال، رشتہ دار، دوست احباب کی طرح ہیں، اور یہی لوگ دنیا میں ہمارے ساتھی اور رفیق ہوتے ہیں اور خیال رکھنے والے ہوتے ہیں۔ انہی سے بہت سی ضرورتیں پوری کروائی جاتی ہیں، جب چاہیں جس وقت چاہیں کوئی بھی مدد لے سکتے ہیں، لیکن یہ لوگ بھی قبر تک ہی ساتھ دے پاتے ہیں۔ اور پہلی بیوی کی مثال وہ ہمارے اعمال کی طرح ہیں، جن کی طرف کبھی توجہ ہی نہیں دی، اور نہ توجہ دینے کی وجہ سے وہ اتنے کمزور ہو جاتے ہیں کہ قبر میں ہمارے کسی کام کے نہیں رہیں گے، اور اس کی وجہ سے ہم قبر میں
اپنے حقیقی ساتھی، رفیق اور دوست سے محروم ہو جائیں گے۔ آئیں آج ہی مل کر اس بات کا عہد کریں کہ ہم اپنے اعمال کی طرف توجہ دیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سب کو اپنے اعمال پر توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے اور اس عہد پر ہم سب کو ثابت قدم رہنے کی توفیق، فکر اور سعادت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔